وہ دعا جو قسمت بدل دیتی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک دعا، صرف ایک دعا، انسان کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ قسمت کا لکھا ہوا بدل جائے؟ تو آئیے آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک دعا سے ساری زندگی کا نظام بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، قسمت اور دعا یہ ایک سچائی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میری قسمت میں ہی نہیں تھا، میری تقدیر ہی ایسی ہے، مگر اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا خود تقدیر کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز جو ہے وہ بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے بعض فیصلے دعا سے مشروط رکھے ہیں، دعا کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک دعا کون سی ہے، اور وہ دعا کیا ہے جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے، اس میں بدلاؤ، اس میں تبدیلی لا سکتی ہے؟ اور وہ دعا ہے، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور جس نے اس دعا کو کثرت سے پڑھا، زیادہ سے زیادہ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اب یہ دعا قسمت کو کیوں بدلتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز پوشیدہ ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندگی کے سب سے مشکل لمحے میں مانگی تھی۔ اس وقت نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ روزگار تھی، نہ کوئی سہارا تھا، نہ مستقبل کا کوئی یقین، بس اللہ ہی اللہ کا سہارا تھا ان کے پاس، اور ایک دعا کا سہارا تھا۔ اور اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اتنے بہتر ہو گئے کہ رزق بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی، روزگار بھی ملا، نکاح بھی ہوا، اور پھر نبوت بھی عطا ہوئی۔ یہی دعا غربت کو عزت میں بدل دیتی ہے۔ دعا مانگنے کا صحیح انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو، دعا مانگتے ہوئے انسان کو عاجز بن جانا چاہیے۔ عاجزی و انکساری دعا کو قبولیت کا درجہ دلاتی ہے۔ اور یہ جو دعا ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ دعا ہمیں تین باتیں سکھاتی ہے۔ نمبر ایک، اپنی محتاجی کا ہمیں اعتراف کرواتی ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت پر یقین دلاتی ہے، پھر کسی خاص چیز کا مطالبہ نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا۔ اسی دعا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے مستحب قرار دیا کہ جو بندہ اس دعا کو بار بار پڑھے گا، سچے دل سے پڑھے گا، تو اس کی ہر دعا، ہر مراد پوری ہو سکتی ہے۔ قرآن کی ایک اور عظیم دعا جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا، اس دعا سے، اس آیت سے بھی ہمیں یہ سبق ملا۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے اگر انسان ہدایت پر رہے، اگر انسان کو ہدایت آ جائے۔ تو یہ دعا دلوں کی تقدیر بدل دیتی ہے، گمراہی سے بچاتی ہے، اور ایمان کو مضبوط بناتی ہے، اور انسان کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں قسمت کو بدلنے والی دعائیں ہیں یہ سب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے مانگو اور یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ اللہ یقین کے بغیر مانگی گئی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ یقین وہ طاقت ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچاتی ہے۔ یہ طاقت ہے یقین میں۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگنی ہے، یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ انشاءاللہ میری مانگی گئی دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ دعا کب سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اثر کرتی ہے اور قبولیت کا درجہ پاتی ہے؟ اس کے کچھ اوقات مقرر ہیں۔ واقعہ ہی قسمت بدل دینے والے اوقات ہیں جب ان وقتوں میں
ان لمحے میں دعا کی جائے۔ نمبر 1، تہجد کے وقت کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، سچے دل سے کی ہوئی دعا۔ سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ وقت اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اس کے بعد مظلوم کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، وہ جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ٹوٹے ہوئے دل کی دعا، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہم دعا کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے ایسا سوچا؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرنا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، دعا مانگنا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہمیں فوراً نتیجہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے وقت پر صبر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تاخیر بے شک کرتا ہے لیکن انکار کبھی نہیں کرتا۔ دیکھیں، جن آیتوں کے بارے میں ہم نے آج بات کی، اگر ان آیات کی سچے دل سے تلاوت کی جائے، ان کا ورد کیا جائے، تو آپ یقین جانیں تاخیر سے ہی صحیح لیکن دعا ضرور قبول ہوگی، دل کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ اس کے لیے استقامت چاہیے، اس کے لیے یقین چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ اگر یہ 3-4 چیزیں آپ کے اندر ہیں، آپ ان آیتوں کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، ان کا ورد کرتے ہیں، 1000 بار نہیں 1,00,000 بار اس کا ورد کرتے ہیں، تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ 10 بار، 50 بار، 100 بار، جتنا مرضی ہو سکے ان آیات کا ورد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہر دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ تو آج کے سننے والوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے، آج اگر آپ قرض میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بے روزگار ہیں، بیمار ہیں یا دل ٹوٹ چکے ہیں، تو اس دعا کو آج سے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو پھر اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں۔ تو آج سے اگر یہ دعا آپ نے پڑھنی شروع کر دی، اس کا ورد شروع کر دیا، تو یقین جانے آنے والے وقت میں آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے۔ تو یہ دعا جتنی بھی دروازے ہوتے ہیں، جو مشکلات کے دروازے ہوتے ہیں، ان کو بند کر دیتی ہے اور آسانیوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ تو اس لیے کثرت سے ان 2 آیات کا ورد کرتے رہیں۔ تو جب آپ ان آیات کا ورد کریں گے تو آپ خود اپنے حالات کو، اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے ہماری یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے، یا اللہ ہمیں یقین کرنے والا بنا دے، ہمیں یقین عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، اور ہمیں وہ عطا فرما جو ہماری تقدیر کو تیری رضا کے مطابق بدل دے۔ یہ دعا اللہ سے ہمیشہ کرنی چاہیے۔ یا رب العالمین، میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ 2 آیت ایک بار پھر سے آپ کو کہوں گا، ان 2 آیات کو کثرت سے ورد کیا کریں، ہر نماز کے ساتھ ورد کیا کریں، جب بھی آپ کو موقع ملے ان کا ورد کیا کریں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی مرادیں ضرور بھر آئیں گی اور آپ کی زندگی کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس دوست کے پاس، اس شخص کے پاس یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے جسے آج ان آیات کی، ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔